باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم المکی المدنی العربی القریشی الہاشمی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھ دیں مل کے بآواز اللہ کیونکہ حکم ہے انتہائی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں مسائل بھی ہے اور برآمدگی ہے کہ جلوس ہے، جلوس کا ایک وقت ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اور چند جملے مصائب کی عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اگر آپ کی توجہات بیدار ہوں گی تو بنا تمہید پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ کائنات میں حسین کی ذات وہ ہے کہ جسے کائنات کا رسول رحمت للعالمین نبی سید الانبیاء سرور کونین یہ کہے کہ حسین منی و انا من الحسین. دنیا والوں حسین کو معمولی نہ سمجھنا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی رسول گرامی اسلام نے یہ بتا دیا کہ حسین کو کوئی معمولی نہ سمجھنا، نہ حسین معمولی ہے نہ حسین معمولی ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا والوں یاد رکھو حسین مجھ مصطفیٰ جیسا ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا نواسا ہے، اپنے رشتے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ ہاں اگر بات رشتے کی ہوتی تو نواسے نانا پر جا سکتے ہیں، چاہے وہ شکل و صورت میں جائیں، چاہے وہ صفات و کمالات میں جائیں، مگر جب رسول نے کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یاد رکھو میں حسین سے ہوں، تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ یہ بات سیرت اور صرف صورت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اس کمال کی ہے کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ بھی باقی ہیں اور حسین بھی باقی ہے. اور وہ کمال کیا ہے؟ حسین کی ولادت سے لے کر سن 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے، اور جو ہی سن 61 ہجری 10 محرم کربلا کا میدان آیا، حسین نے تاریخ بدل ڈالی. کہا کل تک دنیا والے حق کو حق کہہ کے جانتے تھے، باطل کو باطل کہہ کے جانتے تھے. آج میں تاریخ رقم کرنے والا ہوں کہ آدم کے زمانے میں بھی لوگ آدم کو حق کہتے تھے اور ابلیس کو باطل کہتے تھے. نوح کے زمانے میں لوگ نوح کو حق کہتے تھے اور نوح کے مقابل جو دشمن کھڑے تھے کفار ان کو باطل کہتے تھے. ابراہیم کے زمانے میں لوگ ابراہیم کو حق کہتے تھے، ابراہیم کے مقابل جو نمرود کھڑا تھا اسے باطل کہتے تھے. لوگ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کو حق کہتے تھے، فرعون کو باطل کہتے تھے. لوگ عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کو حق کہتے تھے، عیسیٰ کے مقابل کھڑے ہونے والوں کو باطل کہتے تھے. یہاں تک لوگ میرے نانا مصطفیٰ کے زمانے میں میرے نانا کو حق کہیں گے، ان کے مقابل آنے والے ابو جہل و ابو لہب کو باطل کہیں گے. میرے نانا کے بعد میرے مولا علی کا زمانہ آئے گا، میرے بابا کا، علی کو بھی لوگ حق کہیں گے، علی کے مخالف آنے والے کو باطل کہیں گے. میرے بھائی حسن کا زمانہ آئے گا، لوگ حسن کو حق کہیں گے اور حسن کے مخالف جو بھی کھڑا ہوگا اسے باطل کہیں گے. لیکن سن 61 ہجری کے بعد حق وہی ہوگا جو حسین ہوگا، باطل وہی ہوگا جو یزید ہوگا. حسین کو حق نہیں بلکہ حق کو حسینیت اور باطل کو یزیدیت کہا جائے گا. سلامت رہے آپ کی زندگیاں ہوئیں. یہ پیغام
اب اس کے بعد عزیزان گرامی قدر کمال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مشاہدہ کیا جائے رسول کی اور امام حسین کی، کمال ہے کہ رسول وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے علی جیسا با کمال، علی جیسا با عظمت، علی جیسا وفادار عطا کیا تھا۔ تو جو ہے نا یہ رسول ہیں، اور کیونکہ حسین کے بارے میں رسول نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، ایسا نہیں ہے کہ حسین کو بھی عطا نہیں ہوا، جیسے مصطفیٰ کے پاس علی جیسا وفادار ساتھی تھا، ویسے ہی نبی کے بعد حسین کے ساتھ اللہ نے عباس جیسا وفادار رکھا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو حسین مصطفیٰ جیسا ہے، عباس علی جیسا ہے۔ عباس علی اور یہ عباس کوئی معمولی نہیں ہے، یہ عباس جناب سیدہ کی دعا سے آیا ہوا ہے۔ یہ عباس کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ عباس وہ ہے کہ جو زینب عالیہ جیسی بیوی کو جس پہ ناز ہو۔ عزیزو، روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا عباس کم سنی میں تھے اور محلہ بنی ہاشم میں نکلتے تھے تو عورتیں مرد یہ اعلان کرتے تھے، دنیا والو اگر کسی نے کمرے بنی ہاشم کو دیکھنا ہے تو عباس اپنے گھر سے نکل آیا ہے۔ لوگ زیارت کرتے تھے، لوگ دیدار کرتے تھے، لیکن عزیزو یہ عباس آیا ہی حسین کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تھا، اور وفا کا حق ادا کیا کہ جب شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے، اپنے انصار سے ایک آخری خطبہ دیا، اس کے بعد رات کا دوسرا پہر جو امام نے مختص کیا تھا عبادت کے لیے، اس پہر میں امام اپنے خیمے میں ہیں۔ خود بی بی عالیہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلی، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا خیمہ تنہا ہے، میں بڑی حیران ہو گئی، مضطرب ہو گئی، تڑپ گئی۔ میں نے کہا اس پر عاشور رات میں اصحاب و انصار کہاں چلے گئے؟ حسین کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیا؟ کہا کچھ فاصلے پہ آگے گئی تو اصحاب کا خیمہ تھا، وہاں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہا میں قریب ہوئی تو دیکھا حبیب اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصحاب حسین یاد رکھنا حسین کے ساتھ حسین کے اہل و عیال آئے ہیں، حسین کے ساتھ حسین کے بچے آئے ہیں، کوشش کرنا کہ کل ہم سے پہلے کربلا میں کوئی بھی نوجوان، کوئی حسین کا بچہ قربان نہ ہو جائے، ورنہ قیامت میں ہم رسول اور زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اجرکم عند اللہ زادارو، بی بی نے یہ جملے سنے، دعا دی، پھر تھوڑا سا آگے بڑھی، دوسرے خیمے سے بھی کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، قریب آ کے سنا تو مولا عباس گفتگو کر رہے تھے انصار حسینی سے، حسین کی اولاد سے، حسین کے اہل و عیال سے، کہہ رہے تھے اے میرے نوجوانوں، اے میرے جوانوں، یاد رکھو حسین کے ساتھ حسین کے اصحاب بھی موجود ہیں، کل کوشش کرنا کہ ہم میدان میں سب سے پہلے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اصحاب حسین ہم سے پہلے قربان ہو جائیں اور یہ شکوہ کریں کہ حسین کے بھائی موجود تھے، حسین کے بیٹے موجود تھے، مگر حسین نے ہمیں قربان کر دیا۔ عالیہ نے ہاتھ اٹھا کے مولا عباس کے حق میں دعا کی، میرا اللہ جس حسین کے ساتھ ایسے با وفا موجود ہوں وہ حسین کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ اجرکم عند اللہ عباس ازادارو، بی بی عالیہ واپس پلٹ رہی تھی، یا امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، جو ہی حسین خیمے سے نکلے بھائی کی نگاہ اپنے بہن کے چہرے پر آئی، بہن کی نگاہ اپنے بھائی کے چہرے پر آئی، دونوں نہ رہ سکے، جلدی سے ایک دونوں کے قریب آئے، بہن نے بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا، بھائی نے بہن کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور عجیب جملے کہے، مولا فرماتے ہیں بی بی زینب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، 3 شعبان کو ہم مکہ میں آئے ہیں، مکہ سے 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے ہیں، اس پورے سفر میں اور 2 محرم سے لے کے آج شب عاشور ہو چکی ہے، میں نے آپ کے چہرے پر آثار تبسم نہیں دیکھے، آج آپ کے چہرے پر آثار تبسم ہیں، ایسا کیا ہوا؟ بی بی نے کہا بھیا جب میں اپنے خیمے سے نکلی تو آپ کے خیمے کو تنہا پایا، میں پریشان ہو گئی، میں نے آگے بڑھ کے اصحاب کے خیمے سے آواز سنی، اصحاب آپ سے وفاداری کا اعلان کیے جا رہے تھے،
پھر آگے بڑھ کر میں نے انصار کے خیمے سے آواز سنی، انصار بھی اپنے خیمے میں آپ سے وفاداری کا اعلان کر رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، جس کے ایسے وفادار ہوں وہ کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ صبح عاشور ہو گئی، ہر صحابی قربان ہو رہا ہے۔ اصحاب کے قربان ہونے کے بعد انصار حسینی قربان ہو رہے تھے۔ یا ایک مرتبہ مولا عباس آئے، کہا مولا حسین سب کو اذن اجازت دے رہے ہیں، مولا مجھے بھی حکم دیجئے میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں، خود کو آپ پہ قربان کر دوں۔ سنو گے عزادارو امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ روایت کہتی ہے عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، عباس نے ایک مرتبہ بائیں دیکھا، تڑپ کر کہا مولا وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ عجب نہیں حسین نے کہا ہو عباس ذرا مڑ کے خیموں میں دے، وہ جو پردادار آئے ہیں وہ ساری فوج تیری امید پر بیٹھ۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے، کوئی غم نہ دکھائے، بس آزادارو۔ عباس واپس آئے نا، اب ایک عجیب منظر ہے۔ کہا کہ خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا جہاں پہ لا کر پانی کے مشکیزے رکھے جاتے تھے، اب جو پانی ختم ہے خالی مشکیزے وہاں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر جاتے ہیں اس خیمے میں۔ پیاس کی اتنی شدت تھی کہ اپنے جسم سے اپنی قمیضوں کو، اپنے پہرانوں کو اٹھاتے تھے اور اس زمین پر جہاں پر مشکیزہ رکھا تھا نا وہاں اپنے جسم کو مس کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ زمین پانی کے رکھنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو، ہمارے جسم کو ٹھنڈک مل جائے۔ جب 4 سال کی حسین کی دختر نے یہ منظر دیکھا تڑپ گئی، تڑپ کر کہا بچوں تھوڑا حوصلہ رکھو، اب میں جاتی ہوں اپنے بابا کے پاس، میرے چچا موجود ہیں، وہ جائیں گے پانی لے کر آئیں گے۔ بی بی آئی اس خیمے میں جہاں پر چچا موجود تھے، آ کر کہا چچا ہمارے بچے بڑے پیاسے ہیں، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، کچھ پانی مل جائے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو جائیں گے۔ کہا عالیہ وہ میری آقا زادی آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ کہا اچھا میرے ساتھ آئیے میں آپ کو اجازت لے کے دیتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے بڑھائے، عباس نے بی بی کے ہاتھ پکڑے، ساتھ چل پڑے، آئے بارگاہ امام حسین میں۔ مولا نے پوچھا بیٹا کیوں لائی ہو اپنے چچا کو؟ کہا بابا ہمارے بچے بڑے پیاسے ہیں، میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، میرے چچا کو اجازت دیجئے چچا پانی لے کے آئیں۔ عجب نہیں حسین نے کہا ہو سکینہ بیٹا سوچ لینا ابھی جو چچا میدان میں جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور اگر چچا واپس نہ آیا سکینہ تیرے سر سے چادر اتر جائے گی، سکینہ تجھے تماچے لگیں گے، سکینہ تیرے دور چھین لیے جائے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ آزادارو مولا کسی غم میں نہ رلائے، بس جلدی جلدی آگے بڑھوں کہ اجازت مل گئی، مگر اجازت ملی مولا نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، بس ایک نیزہ ملا، کہا عباس اس سے اپنا دفاع کرنا، جنگ نہ کرنا۔ اب عباس نکلنے لگے، بی بی نے کہا چچا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو مشق پہناؤں گی۔ اب جو سکینہ نے مشق اٹھائی چچا کی گردن میں ڈالنا چاہا، عباس جھکنے لگے، اتنے جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ 4 سال کی بی بی کے قدموں پر آ گئے۔ بی بی نے مشق پہنائی، عباس تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ باس اہل مکتب نے عجیب جملہ لکھا کہ عباس اس جلال سے چل رہے تھے کہ عباس کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ نہر فرات پر فوج اشقیاء کا پہرا لگا ہوا تھا، فوج نے عباس کو آتے دیکھا، فوج تڑپ گئی، کہا کوئی معمولی نہیں آ رہا بلکہ یہ عباس آ رہا ہے جس کی ہیبت سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ سب نے اپنے پہرے چھوڑ دیے، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ عباس آئے، اب اترے ہیں نہر فرات میں، دریائے فرات میں عباس اترے، مشق بھری، مشق بھرنے کے بعد مشق اپنے سینے سے لگائی۔ اب اس کے بعد اہل مکتب نے عجیب جملہ لکھا، کہا کہ اپنے جانور سے کہا او میری سواری تو بھی پیاسی ہے، پانی پی لے، اپنی بے زبانی
پانی میں حیوان نے سر نہیں جھکایا بلکہ سر ہلا کے کہا جس کا آقا پیاسا ہو اس کی سواری پانی کیسے پی سکتی ہے؟ بس آزادارو، اب اہل مکہ نے ایک عجیب جملہ لکھا، عباس نے تھوڑا سا پانی اپنے چلو میں بھرا، اپنے دہن کے قریب لایا مگر پھر واپس پھینک دیا۔ بہت سے مصائب خان پڑ جاتے ہیں کہ شاید عباس کو پیاس کی شدت نے مجبور کیا ہو، لیکن جو ہی پانی اٹھایا ہو حسین کی پیاس یاد آئی ہو، عباس نے پانی چھوڑ دیا ہو۔ نہیں عزادارو، ایک بہت بڑے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عباس نے پانی اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ پیاس کی شدت نے عباس کو مجبور کیا، نہیں بلکہ عباس نے ہاتھ میں پانی اٹھا کر پانی سے سوال کیا، پانی یہ کیسا انصاف ہے، تو رواں ہے، ادھر خیام حسینی میں اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ آزادارو۔ بس عباس نے مشق بھری، اب جو واپس پلٹے تو ادھر سے لعین عمر سعد کی آواز آئی، کہا او میری فوج، اگر عباس خیمے میں پانی لے گیا پھر یہاں پر فتح ناممکن ہو جائے گی، جس طرح سے ممکن ہو عباس کو پانی لے جانے سے روکو۔ عزادارو، اب ظالموں نے چھپ کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ظالم نے پہلا تیر چلایا، وہ تیر ایسا لگا کہ عباس کا دایاں شانو منقطع ہوا، دایاں شانو قطع ہونا تھا۔ عباس نے رجس پڑا، ظالموں میرا بازو قطع ہو گیا ہے مگر میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یا دوسرے ظالم نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ اب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور گھوڑے سے یہ کہتے ہیں اور میری سواری جتنا جلدی ہو سکے خیموں کی طرف چلی جا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ سکینہ کو پانی دوں گا، مجھے مایوس نہ کرنا۔ اب سواری بڑھ رہی تھی، عباس کے دونوں بازو کٹ چکے، عباس کبھی دائیں جانب جھک رہے ہیں کبھی بائیں جانب جھک رہے ہیں۔ ایک ظالم نے سامنے سے آگے گرز کا ایسا وار کیا جو عباس کے سر میں لگا، گرز کا لگنا تھا، عباس زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ عزادارو، ظالموں نے جب دیکھا کہ عباس زین سے زمین پر آ گئے ہیں، عباس نے صدا بلند کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا مولایا، او میرے مولا۔ عباس کا آخری سلام ہو، بس عزادارو سلام کیا، ادھر سے حسین کی آواز آئی، یا عباس الان ان کا سر ظہری، عباس تو زین سے زمین پر نہیں آیا بلکہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم عند اللہ۔ بس عزادارو، میں جلدی منظر کے قریب آ رہا ہوں، عباس کا علم بھی برآمد ہونا ہے۔ اب امام حسین چلے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، پہلے مقام پر کیا دیکھا، عباس نہیں ہے بلکہ عباس کا ایک بازو پڑا ہوا ہے۔ اٹھایا حسین نے، عباس کے بازو کو چوما، رو کر کہتے ہیں عباس کہاں ہو، عباس تمہارا مولا تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ عباس دوسری جگہ پہ آئے، کیا دیکھے دوسرا شانہ پڑا ہوا ہے۔ امام نے اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، بوسہ دیا کہ عباس کہاں ہو، تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے۔ یا تھوڑے آگے بڑھے، کیا دیکھا بن بازوؤں کے عباس زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ قریب آ کر جلدی سے مولا امام حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنی گودی میں رکھا۔ اہل مکہ نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جو ہی عباس کو محسوس ہوا کہ میرے مولا آ چکے ہیں اور میرا سر اس وقت میرے مولا کی گود میں ہے، جلدی سے عباس نے اپنا سر گودی سے نیچے زمین پہ رکھا دیا۔ پھر دوبارہ امام نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پھر عباس نے کوشش کر کے سر خاک پہ رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ حسین نے مولا کا سر عباس کا رکھا نا، سوال کیا عباس اپنا سر میری گود میں کیوں نہیں رکھتے؟ آواز آئی مولا میری وفا اجازت نہیں دیتی کہ میرا آخری وقت ہو، میرا سر حسین کی گود میں ہو اور حسین کا آخری وقت ہو، کوئی حسین کا سر اٹھانے والا۔
اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ زادارو. بس اب مولا عباس نے کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خاک ہے, مولا میری جس آنکھ میں خاک ہے غلام ہو کے التجا کر رہا ہوں, میری اس آنکھ سے خاک کو صاف کر دیجئے, کیونکہ میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا تھا. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں آپ کا آخری دیدار کر کے جانا چاہتا ہوں. اب مولا نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے مٹی کو صاف کیا. جو ہی مٹی صاف ہوئی عباس کی نگاہ پڑی چہرہ اقدس امام حسین پر, تڑپ کر رونے لگے. مولا حسین نے پوچھا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی خیموں میں چھوڑ کے آیا تھا تو آپ کا چہرہ سلامت تھا, ابھی آپ کا چہرہ زخمی ہے. کہا عباس کیا بتاؤں, ادھر تم نے صدا بلند کی, ادھر میں زمین پہ منہ کے بل گرا, اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتا تھا مگر تمہارا زمین سے گرنا مجھے سنبھلنے نہیں دے. اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ. بس آزادارو وصیت ختم, میں زیادہ طویل نہیں پڑھتا, منزل کے قریب آتا ہوں. اب عباس نے کہا مولا میری آخری وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا مولا جب خیموں میں جائے نا تو مجھے میری میت کو لے کے نہ جانا, میرے جنازے کو لے کے نہ جانا, میرے جسم اطہر کو لے کے نہ جانا. پوچھا کیوں؟ کہا مولا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ واپس آؤں گا تو پانی لے کے آؤں گا, اب پانی تو نہیں رہا, میں کیسے خیمے جا سکتا ہوں؟ بس عزادارو امام حسین اٹھے, عباس کا علم سنبھالا, خیموں کی طرف چلنے لگے. بیبیوں نے نگاہ کی, کیا دیکھا؟ علم آ رہا ہے. بیبیوں نے کہا ہمارا علمدار آ گیا. علم قریب ہوتا گیا, بیبیوں کے حوصلے بلند ہوتے رہے. یا اچانک دیکھا علم تو آ گیا مگر علمدار نہ تھا. ہر بیوی علم سے لپٹ گئی, رو کر کہتی عباس تیرے بعد ہمارا پردہ, عباس تیرے بعد ہمیں کون. اللہ لعنت اللہ.